الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 389 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب المساجد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز کو ادا کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے نماز فجر کو ادا کیا وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی امان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اور جب کسی سے اپنی امان کے بارے میں پوچھے گا تو بڑی سختی کے ساتھ سوال کرے گا، اور پھر اس کا اوندھا منہ کر کے اسے جہنم میں ہی داخل فرمائے گا۔ حضرات محترم، حدیث تو یہاں مکمل ہوئی، ذرا غور کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے فجر کی نماز کو ادا کیا، صبح کی نماز پڑھی، وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ کتنا خوش نصیب شخص ہے وہ جو نماز فجر ادا کرتا ہے، فجر ادا کرتے ہی اللہ اس کو اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے کسی بڑے کی امان مل جائے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ مجھے کسی کی امان مل جائے تاکہ مجھے کوئی رنج و غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، کیونکہ مجھے بڑے کی امان حاصل ہے۔ لیکن یہاں تو سب سے بڑا میرا اللہ ہے۔ جب بندہ نماز فجر ادا کرے گا اللہ کی امان میں آ جائے گا۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے اس بات کو بڑے ہی خوبصورت اور پیارا انداز سے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں، جانتے ہو اللہ کی امان میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے جیسے کوئی سپاہی ڈیوٹی کر رہا ہو، جیسے کوئی سپاہی ڈیوٹی کر رہا ہو، وہ ڈیوٹی کرنے والا سپاہی جو ہے حکومت کی امان میں ہوتا ہے۔ کس کی امان میں ہوتا ہے؟ حکومت کی امان میں ہوتا ہے۔ اب اس کو تنگ کرنا، حکومت وقت کو تنگ کرنا ہے، اس سے لڑائی کرنا حکومت وقت سے لڑائی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سپاہی حکومت وقت کا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب بندہ مومن نے فجر کی نماز بجماعت ادا کی ہے، اب وہ اللہ کی امان میں آ گیا ہے۔ اب پیغام یہ مل رہا ہے اس بندے کو تنگ نہ کرنا، تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کی امان میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرات محترم، جس نے نماز عشاء پڑھی اور پھر نماز فجر کو بھی جماعت سے ادا کیا، اللہ رب العزت جو ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور اس کے آخری لمحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ 29 تو روزے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ اس طرح ادا نہیں کیا جس طرح کہ اس کا حق تھا نماز ادا کرنے کا۔ اگر سارے گھروں سے ہر فرد مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، ہماری مسجد چھوٹی پڑ جاتی، یہ جگہ تنگ ہو جاتی۔ ہم نے بڑی غفلت میں گزار دیا۔ اور جانتے ہو کہ چہرے پہ نور حاصل کرنا ہے، اس کا ایک نسخہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ نماز تہجد کو ادا کرو، اللہ تمہارے چہروں پہ نور عطا فرمائے گا، پھر تمہیں کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا چہرہ اتنا روشن ہوگا۔ وہ کس کے اثر سے ہوگا؟ وہ نماز تہجد کے اثر سے ہوگا۔ تو وہ نماز تہجد جو جتنا بہترین ہمیں موقع ملا، خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو سحری میں اٹھتے ہیں اور نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ایک مہینے میں نماز تہجد کو ادا کر لیں، پورے مہینے کریں پابندی سے، تو انشاءاللہ ہماری عادت پختہ ہو جائے گی۔ پھر رمضان کے علاوہ میں پھر ہم نماز تہجد کو انشاءاللہ ادا کریں گے۔ حضرات محترم، منافقین پہ دو نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک نماز عشاء ہے اور ایک نماز فجر ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ جان لیتے ان دو نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ گھسیٹتے ہوئے بھی آتے اور نماز فجر کی پابندی کرتے. کیا اللہ نے جو ثواب رکھا ہے؟ تو آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ نماز فجر کی پابندی کریں گے. کوئی نماز ہماری قضا نہ ہونے پائے. نماز بجماعت ادا کریں اور مسجد میں ادا کریں. پہلی صف میں آ کے بیٹھیں. آخری میں ایک نصیحت کر رہا ہوں, اگرچہ نصیحت میں بار بار کر چکا ہوں لیکن پھر کر رہا ہوں. خدا را مسجد کے آداب میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں. اس سادے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے, جب مسجد میں آ جائیں تو اول صف میں بیٹھا کریں. کون سی صف میں بیٹھیں گے؟ اول صف میں. سنتیں پڑھنی ہے تو اول صف میں پڑھیں گے. جب وہ مکمل ہو جائے پھر دوسری صف میں, پھر تیسری میں, پھر چوتھی میں, پھر اس کے بعد والی میں. لیکن ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ اتنے سادے ہیں کہ وہ گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کا بندہ جہاں اسے جگہ ملی دروازے کے بعد وہ آ کے کھڑا ہو گیا. اور بات تو اتنے بھولے ہیں وہ گھڑی دیکھتے ہی نہیں. 1 منٹ رہ گیا پھر بھی 4 کی وقت باندھتے تھے. قربان جان کے ساتھ کی پر. اور دنیاوی معاملے میں ان کا دماغ دنیا کو سکھاتے ہوں گے وہ لوگ, لیکن دین کے معاملے میں بالکل باولے ہو جاتے ہیں. اور ہمیں تو یہاں زیادہ ہوشیاری ہونا چاہیے تھا. ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا چاہیے تھا. دین کا معاملہ ہے, بڑی سخت ہو جائے گی, پکڑ ہو جائے گی اگر ہم نے کوئی کام غلط کر لیا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر ایمان کان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.